الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وقال الله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. صدق اللہ العظیم. بیٹھ جائے بھائی، جو بھائی جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے. بہت قیمتی وقت ہے یہ. عصر کی نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اول تو دوستوں بزرگوں پوری ہی زندگی بہت قیمتی ہے. جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں رحمت فرمائی ہے یہی بہت قیمتی ہے. پھر عصر کی نماز کے بعد کا وقت تو اور زیادہ قیمتی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو فجر کی نماز کے بعد اور عصر کی نماز کے بعد تھوڑی دیر مجھے یاد کر لیا کر، میں درمیانے حصے میں تیری کفالت کروں گا. تو زندگی قیمتی، پھر عصر کے بعد کا وقت قیمتی، پھر اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی قیمت اور بڑھ جاتی ہے کہ اللہ کے راستے کی ایک صبح اور ایک شام دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ وقت بہتر جب بنے گا، یہ وقت قیمتی جب بنے گا جب ہم اس وقت کو قیمتی بنائیں گے. نہیں تو وقت کا کام تو گزرنے کا ہے، گزر ہی رہا ہے. ہر ایک کی کس کی کتنی زندگی گزر گئی ہر ایک کو پتا ہے، اور آگے کس کی کتنی باقی ہے یہ تو کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اس لیے سورج جب روزانہ نکلتا ہے تو وہ یہ اعلان کرتا ہے کہ اے ابن آدم، تجھے جو عمل کرنا ہو کر لے، آج کا دن تیری زندگی میں پھر کبھی نہیں آئے گا. کہ جو سال گزر گیا، مہینہ گزر گیا، جو دن گزر گیا، اب وہ کسی قیمت پر بھی واپس نہیں آئے گا. اور آگے کس کا کتنا باقی ہے یہ کسی کو کچھ پتہ بھی نہیں ہے. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہم اپنی زندگی کو قیمتی بناویں عملوں کے اندر لگ کر. اور اعمال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہر جگہ ساتھ ہوتے ہیں اور 100% ساتھ ہوتے ہیں. آپ اس وقت یہاں پر آئے ہیں اپنے گھر بار چھوڑ کر، آپ کے ساتھ آپ کے 100% آپ کے اعمال ساتھ ہیں. اور یہی اعمال آپ کے ساتھ آگے تک قبر، حشر اور اسی پر پھر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے. کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے کہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق دنیا کی کسی بھی چیز سے نہیں ہے، بلکہ انسان کے بننے بگڑنے کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے. اعمال کہلاتے ہیں کہ انسان 24 گھنٹے جو کام کرتا ہے صبح سے شام تک، سونا ہے، جاگنا ہے، کھانا پینا ہے، کمانا ہے، خرچ کرنا ہے، شادی بیاہ ہے، کمانا ہے، کہ جو بھی کام کرتا ہے کہ یہ اس کے اعمال کہلاتے ہیں. اور یہی سارے کام جو اللہ کو نہیں مانتے وہ بھی کرتے ہیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ بھی سارے کام کرتے ہیں، وہی سارے اعمال وہ یہ بھی کرتے ہیں. فرق ان میں اور ہم میں اتنا ہے کہ ہمیں ان سارے کام کرنے کا طریقہ بتلایا گیا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ کہ وہ تمہارے پیارے نبی کی زندگی ہے. کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے. نمونے بنائے جاتے ہیں فیکٹریوں میں، پھر اس نمونے کو دیکھ کر پھر اور چیزیں بنائی جاتی ہیں، کاریں بنائی جاتی ہیں، مشینیں بنائی جاتی ہیں. نمونے کے مطابق ہوتی ہیں تو اس کو پاس کیا جاتا ہے، نمونے سے ہٹ کر ہوتی ہیں تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے، فیل کر دیا جاتا ہے. تو ایسے ہمارے لیے نمونہ کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اس نمونے کے مطابق دیکھیں گے کہ جس کی جتنی زندگی باعتبار اعمال کے کہ نبی کی زندگی کے مطابق ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، اللہ کے ہاں اس کی حیثیت ہوگی. اور جس کی جتنی زندگی نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہوگی اتنا ہی اللہ کے ہاں بے قیمت ہوگا، اتنا ہی اللہ کے ہاں بے حیثیت ہوگا. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمیں سب سے پہلے یہ فکر کرنی ہے کہ میرے بدن سے نکلنے والے اعمال کیسے ہیں. اور عملوں کا دار و مدار وہ انسان کے یقین کے ساتھ ہے کہ جیسے اس کے اندر کا یقین ہوگا کہ بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے. اگر اندر یقین بنا ہوا ہوگا
تو بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے، اور اگر خدا نہ خواستہ اندر کا یقین بگڑا ہوا ہوگا تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال اس کے اعتبار سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے، اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے، یعنی اپنے ایمان کو، کہ یہ ایمان کہ یہ اللہ نے ہمیں سب سے بڑی نعمت مرحمت فرمائی ہے، ایمان کی دولت یہ سب سے بڑی نعمت ہے، کہ اس لیے کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، کہ قرآن کہتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات تو اتنے ہیں کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں، شمار کرنا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اتنے انعامات اللہ تعالیٰ کے ہمارے اوپر، قدم قدم پر، سانس سانس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بارش کی طرح ہمارے اوپر اتر رہی ہیں، اور ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ اللہ کی ایک نعمت بڑی نعمت ہوتی ہے لیکن ہمارا دھیان ادھر نہیں جاتا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے کوئی نعمت ہے۔ اس لیے کہ ہر چیز کی قدر و قیمت آدمی کو اس وقت پتہ چلتی ہے، اس وقت محسوس ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ جب تک کوئی چیز آدمی کے ہاتھ میں ہوتی ہے اس کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے مثال کے طور پر اللہ نے آنکھیں دے رکھی ہیں، کوئی آدمی آنکھوں سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے آنکھ کتنی بڑی نعمت، ہاتھ پیر دے رکھے ہیں، ہاتھ پیر سے معذور ہو جائے تو پتہ چلے ہاتھ پیر کتنی بڑی نعمت۔ میں نے کہا نعمت کی قدر ہی جب ہوتی ہے جب وہ چیز ہاتھ سے نکل جاتی ہے۔ ایک مرتبہ دو آدمی میرے پاس آئے وہاں پر نظام الدین میں، اور آ کر کہنے لگے کہ مولانا ہمارے بھائی کے لیے دعا کرنا، 10 سال ہو گئے اس کا پیشاب بند ہے، 10 سال سے نلکی لگا رکھی ہے، وہ نلکی لگی رہتی ہے تو اس سے نکلتا رہتا ہے تھوڑا بہت، نلکی نکال دو تو پیشاب نہیں ہوتا، تو کتنی بڑی نعمت۔ میں نے کہا نا ہمارا دھیان تصور بھی ادھر نہیں جاتا ہوا کہ یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے، اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بتلائی ہے اور ہر چیز سے کرنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ اگر وہ چیز، وہ نعمت اس طریقے پر استعمال ہو رہی ہے جس طریقے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا ہے تو ہر نعمت کہ پھر اللہ کے یہاں سے دلوانے والی بنے گی، انعامات اور مزید۔ اور اگر خدا نہ خواستہ وہ نعمت اس طریقے پر استعمال نہیں ہو رہی ہے تو پھر ہر نعمت کل قیامت کے دن پکڑ کا ذریعہ بنے گی، ہر نعمت کل قیامت کے دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ کل قیامت کے دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، کہ ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ ہماری یہ زندگی جو ہے یہ آزادہ میں نہیں ہے کہ جس طرح چاہے جہاں چاہے جیسی چاہے گزار لے، بلکہ ہماری یہ زندگی جو ہے اللہ نے مرحمت فرمائی ہے یہ تو پابندیوں کے ساتھ گزارنے کی زندگی ہے، کیونکہ اس دنیا کو حدیث میں آیا ہے کہ دنیا مومن کا جیل خانہ ہے اور کافروں کی جنت ہے۔ اور جیل خانے میں آدمی کیسا رہتا ہے؟ ہر آدمی کو معلوم ہے کہ پابندیوں کے ساتھ رہتا ہے، کہ حکومت کے قوانین ہے اس کی پابندی کے ساتھ رہتا ہے، اب سونا ہے، اب اٹھنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کام کرنا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر۔ وہاں آزاد نہیں ہوتا زندگی گزارنے میں بلکہ پابند ہوتا ہے۔ ایسے ہی مومن کہ یہاں پر پابند ہے کہے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا، کہ یہاں نہ کمانے میں آزاد ہے نہ خرچ کرنے میں آزاد ہے، زندگی کے کسی بھی شعبے میں یا آخری زندگی کسی شعبے میں آزاد نہیں ہے۔ اور پھر وہی چیز جو چیز نبی کے طریقے کے مطابق ہو جائے گی وہی چیز دین بنے گی۔ اور دین میرے محترم بزرگوں دوستوں ایک دو عملوں کا نام نہیں ہے کہ خالی نماز پڑھنا، خالی روزہ رکھنا، کہ اتنا دین نہیں ہے، بلکہ دین تو عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ دین عمل کے مجموعے کا نام ہے کہ جو چیز بھی ہماری جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی وہ چیز ہماری دین بن جائے گی، ہماری چیز عبادت بن جائے گی۔ ایک آدمی بیت الخلا میں جاتا ہے، اگر بیت الخلا میں گیا نبی کے طریقے کے مطابق گیا اور نبی کے طریقے کے مطابق نکلا تو یہ بیت الخلا میں آنا جانا اس کا دین بن گیا، کیونکہ نبی کے طریقے کے مطابق گیا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق نکلا ہے۔ بلکہ ایک مرتبہ تو آپ نے فرمایا کہ ایک آدمی اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو بیوی کے پاس جانا یہ بھی اس کا دین ہے۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اور اس پر حیرت ہوئی تو یہ بھی دین ہے؟
آپ نے فرمایا کہ اگر اپنی خواہش غلط طریقے پر پوری کرتا تو اس پر گناہ ہوتا نہیں ہوتا کہ جب غلط طریقے پر خواہش پوری کرنے پر گناہ ہو رہا ہے تو صحیح طریقے پر خواہش پوری کرنے کا اجر و ثواب بھی ہے. تو بیوی کے پاس جانا صحیح طریقے پر کہ یہ بھی اجر کا ثواب بنے، یہ بھی دین بنے گا ہمارا. اور اگر میرے محترم بزرگوں دوستوں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کوئی آدمی عبادت کرے اور اونچی سے اونچی عبادت کہ سب سے اونچی عبادت کہ نماز، کہ اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور نبی کے طریقے سے ہٹی ہوئی ہے وہ، کیونکہ نبی نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ایسے پڑھو جیسے نماز مجھے پڑھتا دیکھ رہے ہو. آپ نے ایک صحابی کو 3 مرتبہ واپس فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حدیث میں آتا ہے کہ وہ نماز جس کا وضو اور رکوع اور سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو، اچھی طرح نہ کیا گیا کیا مطلب؟ یعنی نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو، جس کا وضو رکوع سجدہ اچھی طرح نہ کیا گیا ہو تو وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر واپس مار دی جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں، وہ نماز وہ بددعا دیتی ہوئی جاتی ہے کہ جیسے تو نے مجھے ضائع اور برباد کیا، اللہ تجھے بھی ایسا ضائع اور برباد کرے، کیونکہ طریقے سے ہٹی ہوئی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے تو بے شمار ہیں. پھر ان تمام نعمتوں کے استعمال کا طریقہ آپ نے بتلایا ہے. ایک مرتبہ سب گرمی دوپہر کا وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لائے. تھوڑی دیر میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی آئے. حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، تم یہاں پر؟ کہ عمر بھوک کی سختی مجھے بحال لے کر آئی ہے، بھوک کی شدت بحال لے کر آئی ہے. کہ اچھا عمر تم کس لیے آئے ہو؟ کہ ابو بکر میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی شدت مجھے بھی بحال لے کر آئی ہے. یہ دونوں باتیں کر رہے تھے کہ اتنے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ تم دونوں گرمی ہے، دوپہر کا وقت ہے، کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے باہر آئے ہیں. آپ نے فرمایا قسم ذات عالی کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں، بھوک کی وجہ سے. یہ تینوں حضرات باتیں کرتے ہوئے ایک صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے مکان پر تشریف لے گئے. وہ تو گھر پر نہیں تھے، گھر والوں نے اہلاً و سہلاً کہا، بٹھایا. تھوڑی دیر تو وہ صحابی آئے اور آتے ہوئے اپنے ساتھ ایک کھجوروں کا بڑا سارا خوشہ توڑ کر لے کر آئے اور اللہ کے حضرات کے سامنے پیش کیا. آپ نے فرمایا کہ اس میں سے پکی پکی لاتے ساری کیوں لائے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ جو آپ کو پسند ہو، پکی تر خشک جو آپ کو پسند ہو آپ نوش فرما لیں. ان تینوں نے وہ کھجور نوش فرمائی. اتنے ان صحابی نے ایک بکری کے بچے کو ذبح کیا اور کچھ کو بھونا اور کچھ کو پکایا اور اللہ کر آپ کے سامنے پیش کیا. آپ نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھ کر حضرت ابو ایوب انصاری کو دیا اور یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ کو دے کر آؤ، اس نے بھی کئی دنوں سے ایسی کوئی چیز نہیں کھائی. وہ صحابی کو لے کر چلے گئے. یہ تینوں حضرات یہ کھانا نوش فرما رہے تھے، کھا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، آپ رو رہے تھے. اور روتے ہوئے آپ نے فرمایا یہی وہ نعمتیں ہیں جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا. ہم صبح سے شام تک کتنا کھانا کھا لیتے اور کیسی کیسی الحمدللہ غذائیں کھا لیتے، ہمارا تصور بھی نہیں ہوتا کہ ان چیزوں کے بارے میں کل پوچھا جائے گا. تو جب آپ نے بات فرمائی تو ان دونوں ساتھیوں کو یہ چیز بڑی شاک گزری کہ یا رسول اللہ ایک چیز اتنی بھوک کے بعد، اتنی مشقت کے بعد، اتنی بھوک کے بعد ایک چیز میسر ہوئی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا. جو میں کہنا چاہ رہا ہوں مثال کے طور پر کہ آپ نے ہر چیز کے استعمال کا طریقہ بتلایا. پھر آپ نے اس کے استعمال کا طریقہ بتلایا کہ جب شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو اور جب کھا چکو تو الحمدللہ الذی هو اشبعنا وانعم علینا وافضل پڑھ لو گے تو پھر اس نعمت کی پکڑ سے بچ جاؤ گے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انعامات تو اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں اور نعمت کی قدر اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ 5 چیزوں کی قدر کر لو 5 چیزوں سے پہلے. اور اگر ہم غور کریں تو ان 5 چیزوں میں پوری زندگی کا مجموعہ آ گیا. ان 5 چیزوں میں کہ پہلی چیز کہ جوانی کی قدر کرو بڑھاپے سے پہلے. اللہ نے جوانی دی ہے
اس کی قدر کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے کہ ایک مرتبہ جوانی چلے گی، اب وہ کسی قیمت پر واپس نہیں آنے والی ہے، اور جوانی کی عبادت اللہ کا مقبول ہے۔ وہ 7 آدمی جو عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں ایک وہ جوان بھی ہوگا جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی میں اعضاء بھی قوی ہوتے ہیں، آدمی کے اندر خواہشوں کا بھی زور ہوتا ہے، تو ان خواہشوں کو قربان کر کر آدمی اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں، اس کے دین کو پھیلانے میں لگاتا ہے، تو پھر ایسی جوانی کے بعد اللہ کیا مقبول ہے۔ تو جوانی کی قدر فرمایا کہ بڑھاپے سے پہلے پہلے، اور مالداری کی قدر کرو تنگ دستی سے پہلے پہلے، تو فرمایا کہ خالی اوقات کی قدر کرو مجبوری سے پہلے پہلے۔ خالی اوقات کی قدر کیا ہے؟ کہ مثال کے طور پر، اس لیے کہ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات اس میں سے اسی اجتماع سے جماعتیں بھی نکلیں گی، ماشاءاللہ آپ کے یہاں تو سال کی 7 مہینے کی جماعتیں ہوتی ہیں۔ تو ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو آدمی 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ اس کی تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس طرح نماز پڑھے، تو اللہ کی طرف سے اس کو 2 بڑے پروانے ملتے ہیں، ایک پروانہ جہنم سے چھٹکارے کا اور دوسرا نفاق سے بری ہونے کا۔ یہ اس شخص کو ہے جو 40 دن اخلاص کے ساتھ ایسی طرح نماز پڑھے کہ جب امام نے تکبیر کہی تو اس وقت یہ بھی نماز میں شامل ہو جائے۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا اللہ کے راستے میں نکل کر بہترین وقت ہوتا ہے کہ نہ گھر ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دوست احباب ہے، نہ کسی کی خوشی میں جانا، نہ کسی غمی میں جانا، کوئی کام نہیں، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ آدمی کش کے لیے نکل گیا، ملاقاتوں کے لیے نکل گیا، پھر آ گیا، کھانا پینا سونا جاگنا سب مسجد میں ہی ہے۔ کہ اس حدیث پر عمل کرنے کا خالی اوقات کی قدر بتلا رہا ہوں میں، کہ ہم نے وقت کو فارغ کیا ہے، خالی کیا ہے مسجد کے لیے، چلے 4 مہینے کے لیے، کہ کوئی دوسرا کام ہے ہی نہیں۔ تو اس حدیث پر عمل کرنے کا یہ بہترین وقت ہوتا ہے اللہ کے راستے میں نکلنے کا، کہ کوئی مشقت ہی نہیں، ہر وقت مسجد ہی میں رہنا ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ یہاں اس پر عمل نہ ہو سکا تو گھر جا کر اس حدیث پر عمل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ کیونکہ سینکڑوں جھگڑے ساتھ لگے ہوئے ہیں، گھر والوں کے، دوست احباب کے، کسی کی خوشی میں چلا گیا، کسی کی غمی میں چلا گئے، کہ 38 دن 39 دن تک پڑھتے رہے، کہ ایک دن ایک رکعت نکل گئی کہ اس فضیلت سے تو محروم ہو گیا۔ باقی ثواب مل جائے گا، اپنی جگہ ہے۔ میں نے کہا کہ خالی اوقات کی قدر کہ مشغولی سے پہلے پہلے، میں فرمایا کہ صحت کی قدر کرو بیماریوں سے پہلے پہلے۔ آدمی اپنی صحت کی طرف سے بھی غفلت میں پڑا ہوا ہے، وہ کہ ٹھیک ہے ابھی تو ہے، ٹھیک ہے کر لیں گے، سوچ لیں گے، کہ نہیں، صحت کی طرف سے غفلت میں ہے۔ حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ 2 چیزوں میں تاخیر نہیں ہوتی، وہ اچانک آ جاتی ہے، اللہ حفاظت فرمائے، وہ اچانک آتی ہے۔ ایک تو فقیری، کہ اچھا کاروبار چل رہا تھا، اچھے خاصے تھے، کہ حالات آئے کاروبار پر کہ اوپر سے ایک دم نیچے آتے چلے گئے، حالات ہیں، کاروباری حالات آ جاتے ہیں کہ اچھا خاصا ہے پھر نیچے آ گئے۔ اور ایک بیماری کہ اچھا خاصا صحت تھے کہ تم بیٹھے بیٹھے فالج کا اثر ہو گیا، اچھا خاصے تھے کہ کوئی اور بات ہو گئی۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ایمان کے بعد جو مانگنی چاہیے وہ عافیت مانگنی چاہیے، ہر وقت عافیت مانگے صبح شام۔ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتلائی ہیں ہر نماز کے بعد کی، کہ صبح کی نماز الحمدللہ عافانی نہیں کیا ہے وہ دعا، اللهم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ، اور اللهم اعافنی فی بدنی، اللهم اعافنی فی سمعی، اللهم اعافنی فی بصری، لا الہ الا انت۔ یعنی حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع کی دعا بتلائی ہے۔ تو ہر وقت اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے، کہ بیماری بھی اچانک آ جاتی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ زندگی قدر کرو موت سے پہلے پہلے، کہ جو قبروں میں چلے گئے اب وہ ایک مرتبہ بھی سبحان اللہ کہنے سے قاصر ہے، چلے گئے ہمیشہ کے لیے ختم زندگی۔ تو میں نے عرض کر رہا تھا کہ انعامات اللہ تعالیٰ کے بے شمار ہیں، لیکن ان تمام نعمتوں میں جو سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی نعمت اللہ نے مجھے اور آپ کو مرحمت فرمائی ہے وہ ایمان کی دولت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آدمی خدا نخواستہ اگر اس دنیا سے ایمان کے بغیر چلا گیا تو پھر کل قیامت کے دن اپنی جان کے فدیے میں دنیا کا سارا سونا چاندی بھی دے دے تب بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔
اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ اتنی بڑی نعمت بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے اور بغیر مانگے عطا فرمائی ہے، اور آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت نکل گئی ہے۔ اور نکلی ہوئی کیوں ہے؟ نکلی ہوئی اسی لیے ہے کہ جو چیز آدمی کو بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے کوئی چیز مل جاتی ہے تو آدمی کے اندر اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے، بنسبت اس کے جو چیز آدمی محنت کر کر حاصل کرتا ہے، کہ جس چیز پر آدمی کا جان مال وقت لگتا ہے، جس چیز کے لیے آدمی قربانی دیتا ہے، کہ اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز آدمی کو ویسی ہی مل جاتی ہے کہ اس کی قدر و قیمت کم ہوتی ہے۔ ایمان کیونکہ ہمیں بغیر محنت کے، بغیر مجاہدے کے، کہ خاندان مسلمان تھا، دادا پردادا مسلمان تھے، ہم مسلمانوں گھر میں پیدا ہو گئے، الحمدللہ ہم بھی مسلمان، اس لیے ہمارے اندر، مسلمانوں کے اندر اس ایمان کی قدر و قیمت کم ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ہاں ایمان کی اور ایمان والے کی کیا حیثیت ہے، کیا قدر و قیمت ہے، وہ بتلائی ہے، اور وہ اس لیے بتلائی ہے تاکہ ہم جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، کہ اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند بھی ہوں اور اپنے ایمان کی فکر بھی کرتے رہے، قدر بھی کریں اپنے ایمان کی ہر وقت۔ یہ بتلایا کہ یہ ایمان کی قدر اللہ کیا ہے، یہ ہے ایک ایمان والے کی، کہ جب تک ایک ایمان والا اس دنیا میں موجود رہے گا کہ اللہ کیا اس کی یہ قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا ایک ایمان والے پہ سے۔ اس وقت کتنے مسلمان ہیں، کتنے ایمان والے ہیں کہ سب دنیا سے چلے جاوے اور ہم میں سے ایک باقی رہ جاوے تو ہماری ایک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس سات و زمین آسمان کے نظام کو باقی رکھے گا۔ اب اگر کوئی نہیں رہا ہے دنیا میں مسلمان، تو چاہے دنیا انسانوں سے بھری ہوئی ہو، اللہ کو اس دنیا کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ اس کو ختم کرے گا، کہ اس کا وجود ہی کہ ایمان والے کی وجہ سے یہ قدر ہے اور قیمت، کہ اگر رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت مرحمت فرمائے گا۔ اب جس کا ایمان جتنا اونچا ہوگا، جس کا ایمان جتنا اعلیٰ ہوگا، کہ کل قیامت کے دن اس کی اتنی بڑی جنت ہوگی۔ یہ اللہ نے ہمیں دعوت و تبلیغ والا جو کام کیا ہے، یہ آسان سا، یہ اپنے ایمان کو بنانے کی بہترین چیز ہے، بہترین محنت ہے، کہ آدمی اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے، سنتا ہے، اس کی عظمت کو بولتا ہے، اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے، تو اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان ہوتا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، وہ ایمان بڑھتا ہے تو پھر بدن سے نکلنے والے عمل صحیح ہوتے ہیں، کیونکہ اعمال کی خرابی وہ اندر کی خرابی کی وجہ سے ہے، اور اعمال کا صحیح ہونا وہ اندر کے صحیح ہونے کی وجہ سے ہے۔ صحابہ اسی لیے کہتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ پہلے ہم نے ایمان سیکھا ہے، ایمان بنایا ہے، ثم تعلمنا القرآن، پھر ہم نے قرآن سیکھا ہے، قرآن یعنی شریعت دین، کہ جب ایمان بن گیا، جب یقین بن گیا تو پھر دین پر چلنا آسان ہو گیا، پھر دین پر چلنے میں کوئی رکاوٹ آئی تو اس رکاوٹ کو ختم برداشت کرنے بھی آسان ہوا۔ رکاوٹیں آتی ہیں دین پر چلنے سے، دین پر چلنے پر، کہ دین پر چلتے چلتے ایک طرف زندگی میں چلتے چلتے ایک طرف حکم آتا ہے اور ایک طرف خواہش آتی ہے۔ اگر یقین بنا ہوا ہوگا تو آدمی حکم کو پورا کرے گا اور خواہش کو قربان کر دے گا، اور اگر یقین بنا ہوا نہ ہوا تو پھر آدمی حکم کو قربان کرے گا اور خواہش کو پوری کرے گا۔ ایک مرتبہ صحابہ کے کسی ایک گھر میں شراب کا دور چل رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، اس وقت شراب حلال تھی، اس کی حرمت سے پہلے شراب پی جا رہی تھی، تو ایک صحابی نے باہر سے زور سے کہا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، اب یہ حکم آیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے۔ اب خواہش، کیونکہ ہر نشے والی چیز بڑی مشکل سے چھوٹتی ہے، ہر نشے والی چیز، کہ شراب حرام کر دی گئی ہے، تو کہتے ہیں کہ جتنی شراب مٹکوں میں بھری ہوئی تھی سارے کے سارے مٹکے اٹھا کر پھوڑ دیے، کہ جس کے ہاتھ میں تھی اس کے منہ تک نہیں پہنچی، جس کے منہ تک تھی حلق سے نیچے نہیں اتری، کہ حکم آ گیا، کیونکہ بنا ہوا تھا تو حکم کو پورا کیا اور خواہش کو قربان کر دیا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ آج ہمارے اندر سے اس ایمان کی قدر و قیمت کا ختم ہو گئی، تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی قدر و قیمت بتلائی، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت اتاری، اور صحابہ کے اندر یہ ایمان کی قدر و قیمت ایسی اتری کہ پھر صحابہ نے اس ایمان کے لیے ہر تکلیف کو، ہر مشقت کو کہ برداشت کیا ہے، ہر تکلیف کو۔ ہم تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے ان قصوں کو سنتے رہتے ہیں،
لیکن میرے محترم بزرگوں دوستوں، یہ سننا سنانا خالی سننے سنانے کے لیے نہیں ہے کہ چلے 4 مہینے میں نکلے ہیں تو تعلیم میں تو بیٹھنا ہی پڑے گا، اس کو تو سننا ہی پڑے گا، بلکہ یہ اس لیے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے. اس لیے کہ آدمی کو جو کچھ ملتا ہے وہ عمل پر ملتا ہے، سننا سنانا تو عمل پر لانے کے لیے. وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ نے کو فرمایا ہے کہ آپ ایمان والوں کو نصیحت کرتے رہیے. کیوں؟ کیونکہ نصیحت کرنے ایمان والوں کو نفع دیتا ہے کہ بات اندر اترتی ہے تو پھر عمل کی توفیق ہوتی ہے. آدمی کو نفع نقصان کا پتہ چلتا ہے تو آدمی اس سے بچتا ہے اور اس سے کرتا ہے. نفع نقصانی کا پتہ نہ ہو تو پھر نہ اس کا کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ اس سے بچنے کی فکر ہوتی ہے. تو تعلیم کے حلقوں میں اسی لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ ہم ان صحابہ کو قصوں سے اثر لینے والے بنے اور اثر لے کر ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے والے بنے کہ اس کی نیت اور ارادہ کرے. اس لیے تعلیم کے حلقوں میں بٹھایا جاتا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ خباب ذرا ان تکالیف کی تفصیل بتلاؤ جو ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، جو حالات مصیبتیں ایمان کی وجہ سے تم پر آئی ہیں، ذرا ان کی تفصیل تو بتلاؤ. تو حضرت خباب نے کہا کہ امیر المومنین آپ ذرا میری کمر دیکھیں. جب کمر دیکھی تو حضرت عمر نے کہا اے خباب ایسی کمر تو کسی کی نہیں دیکھی جیسی تمہاری ہے. حضرت خباب نے کہا امیر المومنین مجھے تو آگ کے انگاروں پر لٹا کر گھسیٹا جاتا تھا اور میری چربی سے میرے خون سے وہ آگ بجھتی تھی. کہیں کی وجہ سے کہ ایمان کی وجہ سے کہ ایک عورت کے غلام تھے. جب اس کو یہ پتا چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں یعنی ایمان لے کر آ گئے ہیں تو سریے کو گرم کر کر اس سے ان کے بدن پر داغ دیتی تھی سزا کے طور پر کہ یہ تو ایمان سے پھر جائیں نہیں تو اس سزا کو بھگتتے رہے. لیکن کیونکہ ایمان کی قدر و قیمت اندر اتری ہوئی تھی اس لیے ان تکلیفوں کا اور ان مصیبتوں کا برداشت کرنا آسان ہوا. اور پھر اتنا ہی نہیں، جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ مومن کی علامت بتلائی گئی ہے کہ مومن کی 2 علامتیں ہیں کہ وہ جو کام کرتا ہے، جو نیک عمل کرتا ہے کہ اس کا بدلہ اس کو دنیا میں نہیں چاہیے ہوتا ہے بلکہ اس کا بدلہ وہ آخرت میں چاہتا ہے. اس لیے کہ اس کو پتا ہے یہاں جو ملے گا وہ وقتی ملے گا اور تھوڑا ملے گا کہ آخرت کے اعتبار سے تھوڑا اور وقتی کے موت تک، اور آخرت میں جو ملے گا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ملے گا اور دنیا سے بہت زیادہ ملے گا. تو مومن اپنے نیک عمل کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا اور مومن جو کام کرتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، کہ اس کی فکر نہیں ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. یہ علامت ہے کہ جو بھی کام کرے آپ اللہ کے راستے میں نکلے ہیں کہ لوگوں کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑتی ہے، اپنی راحت کو آگے پیچھے کرنا پڑتا ہے، اس کی قربانی دینی پڑتی ہے، راحت آرام آگے پیچھے ہوتا ہے کہ اس کا بدلہ دنیا میں نہیں چاہتا مومن کہ اس کا بدلہ آخرت میں. اور جو کام کرتا ہے کہ اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جاوے. کوئی خوش ہے نہ خوش ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا ہے، اس کی پرواہ نہیں. اسی لیے حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ ابو ذر اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اللہ کا جو حکم ہے کہ اس میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا پرواہ نہ کرنا. اور اللہ نے کیا حکم دیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو کچھ تمہیں تمہارا نبی دے اس کو لے لو اور جس چیز سے روکے کہ اس سے رک جاؤ. اور جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر موت تک ہر موقع کی دعا بھی بتلائی ہے اور ہر چیز کے کرنے کا طریقہ بھی بتلایا ہے. تو یہ حکم ہے کہ جو تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لو، جس زندگی کے جس شعبے میں بھی ہو کہ جو نبی کا طریقہ ہے اس کو لے لو، اور جس چیز سے منع کریں کہ اس کو روک دو، اس سے رک جاؤ. تو جب فتوحات کا دروازہ کھلا اللہ کی طرف سے تو صحابہ اس پر رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں دنیا میں تو نہیں مل رہا ہے. یہی حضرت خباب کہ جب فتوحات کا دروازہ کھلا تو اس پر رویا کرتے تھے کہ ہماری تکلیفوں کا ہماری مشقتوں کا بدلہ کہیں ہمیں دنیا تو نہیں مل رہا ہے، یہاں تو ملے گا تو وقت ہی ملے گا اور تھوڑا ملے گا. تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، جو ایمان اللہ نے صحابہ کو برحمت فرمایا تھا
وہی ایمان اللہ نے مجھے اور آپ کو بھی مرحمت فرمایا ہے. فرق اتنا ہے کہ وہ محنت کر ایمان کی محنت کر انہوں نے وہ اپنے ایمان کے اعتبار سے اعلیٰ درجوں پر پہنچ گئے تھے، اور ہم نے اس محنت کو چھوڑا ہے تو ہم ایمان کے اعتبار سے کمزور درجے پر پہنچے ہیں. ایمان ہر چیز بننے کے لیے محنت چاہتی ہے، قربانی چاہتی ہے کہ آدمی کے اندر جب کسی چیز کی قدر و قیمت کے اندر اتر جاتی ہے تو پھر آدمی اس کے لیے اپنی ساری چیز جھونک دیتا ہے، اپنی جان اپنا مال کہ اس چیز کے لیے جھونک دیتا ہے جس چیز کی قدر و قیمت آدمی کے اندر اتر جاتی ہے. صحابہ کے اندر یہ قدر و قیمت اتر گئی تھی، اس لیے ہر تکلیف اور مصیبت کو بھی برداشت کیا، اور جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربان کیا ہے، جو چیز ایمان کے مقابلے پر آئی ہے کہ اس کو قربان کر دیا. قربانی بھی بڑی سے بڑی دی ہے. ایک صحابی رسول اللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو روم کی فوج نے قید کیا اور قید کر ان کو بادشاہ کے سامنے لے کر آئے. بادشاہ نے ان کے اوپر نصرانیت کو پیش کیا کہ تم نصرانی ہو جاؤ تو میں آدھی بادشاہ تم کو دے دوں گا. اب ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف بادشاہت ہے. وہ صحابی انہوں نے سوچا ہوگا کہ یہ بادشاہ مجھے کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہ دینے کو تیار ہے، اور مجھ سے میرے نبی نے کیا کہا کہ اگر رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان کو بچا کر لے گئے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنی بڑی جنت دے گا. یہ کہیں دور دور تک بھی مقابلہ نہیں. کہاں 10 گنی بڑی جنت؟ رائے کے دانے کے برابر ایمان کو بچانے کا لے جانے پر. اور کہاں کامل ایمان چھوڑنے پر آدھی بادشاہت مل رہی ہے. تو فوراً جواب دیا کہ آدھی بادشاہت نہیں، اگر پوری بادشاہت دے، اور پوری بھی نہیں، عرب کی جتنی بادشاہت ہے سب کی سب دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر ایمان کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوں. یہ جواب دیا. پھر دوسری چیز، آدمی کو جو غلط کام آگے سے کرائے جاتے ہیں یا صحیح راستے سے ہٹایا جاتا ہے، وہ 2 راستوں سے ہٹایا جاتا ہے. ایک تو لالچ دے کر، تو لالچ کو تو یہ جواب دے دیا. دوسری دھمکی دی جاتی ہے کہ یہ کرو نہیں تو یہ کر دیں گے، یوں کر لو نہیں تو یوں کر دیں گے. دوسری دھمکی، تو دوسری دھمکی دی. دھمکی تو کیا، اصل تو میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کی طرف سے آزمائشیں اور حالات آئے جاتے ہیں، لائے جاتے ہیں، اور یہ امتحانات ہوتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ اپنے ایمان میں کتنا مضبوط ہے. علیہ السلام نے حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. قرآن کہتا ہے کہ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یہ کہتے ہو کہ ہم تو ایمان والے ہیں تو تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی 2 طرح سے آزمائش ہوتی ہے، 2 طرح سے امتحان لیتے ہیں. ایک تو نعمتیں دے کر آزماتا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو نعمتوں میں مجھے یاد رکھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے. کہ جب مسلمان نعمتوں میں اللہ کو یاد رکھتا ہے اور پھر کوئی اس پر مصیبت آتی ہے اور اس وقت اللہ کو یاد کرتا ہے، دعا مانگتا ہے، تو پھر فرشتے کہتے ہیں، مانوس آوازیں پہلے بھی آتی تھی، اور اللہ سے سفارش کرتے ہیں کہ اللہ اس کی مدد فرما. اور اگر نعمتوں میں اللہ کو بھولتا ہے اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے، پھر دعا مانگتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں کہ غیر مانوس آوازیں پہلے تو نہیں آتی تھی. تو ایک تو نعمتیں دے کر آزماتے ہیں، اور دوسرے حالات دے کر آزماتے ہیں کہ دیکھو یہ حالات میں میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. مصیبتیں آتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ میرے طرف آتا ہے یا میرے غیر کی طرف جاتا ہے. تو جو ایمان والا ہوتا ہے کہ وہ حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. جو دوسرے ہوتے ہیں وہ حالات کا مقابلہ حالات سے کرتے ہیں. کمزور ایمان والے بھی ایسے ہوتے ہیں، وہ حالات کا مقابلہ، کہ جب حالات کا مقابلہ حالات سے کریں گے تو حالات بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور بڑھتے بڑھتے اس انجام اس درجے تک پہنچ جاتے ہیں کہ پھر ایسے آدمی آخر میں خودکشی کر لیتے ہیں. یہ واقعات ہوتے رہتے ہیں. پریشان ہو گئے کاروباری اعتبار سے، یہ دوسری اعتبار سے، گھریلو اعتبار سے، بیماری کے اعتبار سے، کہ پریشان ہو گئے پھر آدمی خودکشی کر لیتا ہے پریشان ہو کر. اللہ حفاظت فرمائے. یہ ایک اور عذاب ہے. تو 2 طریقے سے یہ آزمائش ہوتی ہے. تو ایمان والا حالات کا مقابلہ حالات سے نہیں کرتا، بلکہ حالات کا مقابلہ کہ اعمال سے اور توبہ استغفار سے کرتا ہے. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں
قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، اور ایسا قحط پڑا کہ جانور تک ہلاک ہونے شروع ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے شام سے اور مصر سے غلے منگائے، غلے آئے، آ کر ختم ہو گئے، لیکن قحط سالی ختم نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے بکری ذبح کی تو اس کے اندر سے نہ خون نکلا نہ گوشت نکلا، خالی ہڈی ہڈی نکلی، اتنا قحط پڑا۔ وہ صحابی روتے ہوئے سو گئے تو خواب نے زیارت کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا کہ عمر سے میرا سلام کہنا اور یہ کہنا کہ تو بڑا عقل مند تھا، جو ایمان کی فراغت عطا فرمائی تھی اللہ نے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے، اٹھ کر حضرت عمر کی خدمت میں گئے اور جا کر اپنا پورا قصہ سنایا، خواب کا تذکرہ کیا۔ حضرت عمر نے فوراً مشورے والوں کو جمع کیا۔ مشورے میں بڑی خیر ہوتی ہے کہ آدمی کا کوئی بھی کام ہو، دین کا ہو یا دنیا کا ہو، کہ جو مشورے سے کام کرتا ہے وہ نادم اور نامراد نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر کا راستہ نکالتے ہیں، صحیح رہبری کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو مشورے والوں سے بھی جوڑنا ہے اور اپنے ہر کام کو مشورے سے کرنا ہے۔ جتنا مشورے پر رہیں گے، مشورے والوں کے ساتھ رہیں گے، اتنا ہی انشاءاللہ خیر پر رہیں گے۔ تو فوراً مشورے والوں کو جمع کیا اور مشورے میں بات آئی کہ ایک صحابی نے ایسے خواب دیکھا ہے۔ تو مشورے میں بات آئی کہ امیر المومنین، جہاں سے بارش رکی ہے، قحط سالی جہاں سے آئی، ہم اسی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ ہم شام سے اور مصر سے کہ غلے منگا رہے ہیں، لیکن قحط سالی تو اللہ کی طرف سے آئی ہے، بارش تو اللہ کی طرف سے رکی ہوئی ہے، تو ہم اسی کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے؟ کہاں کہ یہ چوک ہو رہی ہے۔ فوراً مدینے سے باہر گئے اور ابھی توبہ استغفاری کر رہے تھے کہ اسی وقت بارش شروع ہو گئی، کہ جب تک حالات کا مقابلہ حالات سے چل رہا تھا کہ وہ حالات بجائے کم ہونے کے اور بڑھتے چلے جا رہے تھے، اور جب حالات کا مقابلہ کہ توبہ استغفار سے کیا، اللہ کی طرف رجوع کرنے سے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے حالات کو پلٹ دیا۔ اس لیے کہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، کسی بھی چیز سے حالات کا تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت دنیا میں ہر چیز کے اعتبار سے اس وقت جتنی چیزیں موجود ہیں، چاہے وہ ڈاکٹری علاج سے لے لو یا کاروباری علاج سے لے لے یا سفری اعتبار سے لے لے، ڈاکٹری اعتبار سے لے لے، کسی بھی اعتبار سے لے لے، اس وقت جتنی چیزیں مہیا ہیں اور جتنی چیزیں موجود ہیں اس سے پہلے کبھی اتنی چیزیں نہیں ہوئی ہیں، ہر چیز کے اعتبار سے، سہولت کے اعتبار سے۔ لیکن اس وقت جتنی دنیا پریشان ہے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ حالات کا تعلق دنیا کی کسی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق اللہ کے فیصلوں سے ہے ڈائریکٹ، اور اللہ کے فیصلوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے، کہ جیسے انسان کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے حالات نیچے آتے ہیں، فیصلے نیچے آتے ہیں۔ اگر اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، اس کو خوش کرنے والے ہیں، تو اوپر سے جو فیصلے آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں جو انسان کو خوش کر دیتے ہیں۔ اور اگر اعمال اوپر ایسے جا رہے ہیں جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہیں، تو پھر اوپر سے جو فیصلے نیچے آتے ہیں وہ بھی ایسے آتے ہیں جو انسان کو ناگوار گزرتے ہیں، جسے سوقت ہے۔ تو اس لیے حالات کا تعلق دنیا کی چیز سے نہیں ہے، بلکہ حالات کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو، آج جو چاروں طرف سے حالات امت پر اور خاص طور سے مسلمانوں پر، اس کا واحد علاج یہی ہے کہ ہر مسلمان اللہ کی طرف توبہ استغفار کرنے والا بنے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا بنے۔ اور یہ حالات آتے ہی اسی لیے تاکہ مسلمان اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم چھوٹے چھوٹے حالات، چھوٹی چھوٹی مصیبتیں لاتے ہیں بڑے حالات سے پہلے، بڑے عذاب سے پہلے، کیوں؟ تاکہ رجوع کریں میرے طرف، لعلہم یرجعون، میرے طرف رجوع کرنے والے بنے۔ اس لیے ہر انسان کی ذمہ داری ہے، ہر امتی کی، کہ ہر امتی، ہر مسلمان کہ اپنے طرف سے بھی توبہ استغفار کرے، اور کیونکہ ہر مسلمان پوری امت کا ذمہ دار ہے، اس لیے ہر پوری امت کی طرف سے توبہ استغفار کرے۔ کہ شیطان جو ہے یہ ساتھ لگا ہوا ہے، وہ توبہ کو ٹلاتا ہے، پہلے توبہ کو ٹلاتا ہے کہ ابھی کیا جلدی ہے، دیکھ لیں گے، کر لیں گے، اور پھر آخر میں جا کر وہ پھر مایوس کر دیتا ہے اللہ کی ذات سے۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ پہلے ٹلاتا ہے پھر مایوس کر دیتا ہے۔
اس لیے توبہ تو جتنی جلدی ہو سکے آدمی کو توبہ کرے. پھر گناہ ہوگی خدا نہ خواستہ پھر توبہ کرے. توبہ کا دروازہ تو موت تک ہر آدمی کے لیے کھلا ہوا ہے. ہر آدمی کے لیے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا ہوا ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کرے, توبہ استغفار کرے. میں نے کہا تھا کہ وہ صحابی کہ ان کو دھمکی دی گئی دوسری چیز کہ بادشاہ نے ایک دیگ منگائی, اس دیگ کے اندر پانی کھولایا. جب پانی خوب اچھی طرح کھول گیا تو بادشاہ نے قیدیوں کو بلا کر ان کے سامنے اس میں ڈلوایا اور یہ کہا کہ یہ تو تم ایمان پہ پھر جاؤ, نہیں تو تمہیں بھی اس میں ڈالا جائے گا. وہ صحابی کہنے لگے تجھ سے جو ہو سکے وہ تو کر لے. بادشاہ نے حکم دیا کہ ان کو اس میں ڈال دو. جب لے جانے لگے تو وہ صحابی رونے لگے. تو بادشاہ کو اس کی اطلاع کی گئی. اس نے کہا تھا کوئی نئی بات ہو تو مجھے بتلانا. تو بادشاہ نے پھر ان کو بلایا اور پھر ان کے اوپر نصرانی کو پیش کیا. وہ کہنے لگے کہ میں نے تیرے سے ایک مرتبہ کہہ دیا تھا تجھ سے جو ہو سکے وہ کر لے. کہ اچھا پھر رو کیوں رہے تھے؟ کہ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ میرے بدن کے اندر ایک ہی جان ہے, وہ جان اس دیگ میں ڈالی جائے گی, ختم ہو جائے گی. میں تو اس لیے رو رہا تھا کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی, میرے بدن کے اندر 100 جانیں ہوتی اور وہ ساری کی ساری جانیں آج اس دیگ میں ڈالی جاتی اور وہ ساری کی ساری جانیں میں اللہ کے نام پر قربان کرتا. ایک جان کا کیا قربان کرنا؟ میں تو اس لیے رو رہا تھا کہ 100 ہوتی تو آج 100 کی 100 اس میں ڈالی جاتی اور 100 کی 100 میں اللہ کے نام پر کہ قربان کرتا. میرے محترم بزرگوں دوستو, یہ جذبہ بنتا ہے دعوت سے کہ جب آدمی اللہ کی بڑائی کو بولتا ہے, سنتا ہے, اس کی عظمت کو بولتا ہے, سنتا ہے, تو پھر اندر اللہ سے ہونے کا یقین اندر پیدا ہوتا ہے. پھر جان اور مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ بھی اندر پیدا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں بنیادی طور پر سب سے پہلے اپنے اندر کے یقین کو بنانا ہے, اپنے ایمان کو بنانا ہے کہ جب ایمان بنے گا تو بدن سے نکلنے والے اعمال صحیح ہوں گے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پہلے اپنے ایمان کو بنایا اور پھر اپنے عمل کی طرف سے فکر مند ہوئے. صحابہ جیسے اپنے ایمان کی طرف سے فکر مند رہتے تھے ایسے ہی اپنے اعمال کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے. اس لیے کہ نجات کے لیے ایمان اور اعمال صالحہ یہ شرط ہے. ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قابل قبول ہے ہی نہیں. ایمان ہے لیکن اعمال صالحہ نہیں ہے تو پھر کل قیامت کے دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اور اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف کر دے تو پھر اسے کون پوچھنے والا ہے, وہ اگر معاف کر دے. اس لیے صحابہ کہ اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ اپنے عملوں کی طرف سے بھی فکر مند رہتے تھے. اور جس طرح ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں, جس طرح ایمان کے لیے قربانی دی ہے, ایسے ہی عمل کے طرف سے بھی اگر عمل خراب ہوا ہے تو پھر عمل کی طرف سے بھی قربانیاں دی ہیں کہ جس چیز کی وجہ سے عمل خراب ہوا ہے کہ وہ چیز اپنے پاس ہی رہنے دیتے تھے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک میں پیچھے رہ گئے اللہ کے راستے میں جانے سے کہ جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو پھر کہ جو چیز اپنے پاس تھی, یا رسول اللہ ان چیزوں کی وجہ سے میں پیچھے رہا ہوں کہ یہ سواریاں ہیں اب یہ میرے پاس نہیں دینی, ان کی وجہ سے پیچھے رہا ہوں. ایک صحابی ہے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ ایک مرتبہ اپنے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے. گنجان باغ تھا بھرا ہوا, اس میں نماز پڑھ رہے تھے. ایک پرندہ اندر گھس گیا اور اس کو باہر نکلنے کا کہیں سے راستہ نہیں ملا. یہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے, نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس پر نگاہ پڑ گئی. جب نگاہ پڑی تو اس کے ساتھ نگاہ گھومنے لگی, ادھر کو پرندہ جاوے نگاہ بھی ادھر کو چلی جاوے. تھوڑی دیر میں خیال آیا کہ میں تو نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ خیال آیا تو یہ بھول گئے کہ کتنی رکعتیں ہوئیں, 2 ہوئی کہ 3 ہوئی, یہ بھول گئے. سلام پھیر کر فوراً جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر عرض کیا, رسول اللہ یہ پورا کا پورا باغ اللہ کے نام پر صدقہ ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ باغی دریا بنا ہے میرے عمل کی خرابی کا. نہ یہ باغ ہوتا, نہ میں اس میں نماز پڑھتا, نہ پرندہ اس میں آتا, اور نہ میری نماز جیسے عمل باغ خراب ہوتی. اور آج مسلمانوں کا کیا حال ہے کہ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم سب سے زیادہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں نماز کی طرف سے. اور نماز کیوں خراب کی ہوئی ہے؟ کیونکہ نماز سے کامیابی کا یقین نہیں ہے. حالانکہ 5 بڑے بڑے وعدے اللہ نے اس نماز کے اوپر رکھے ہیں. اس میں ایک وہ وعدہ بھی ہے جس کے پیچھے آدمی خواہ چھانتا ہے, روزی میں برکت, روزی میں ترقی, روزی میں برکت, وہ بھی اسی پر ہے کہ جو آدمی نمازوں کا اہتمام کرتا ہے تو 5 طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کا اعزاز کرام کرتے ہیں. پڑھائے نا, سنا ہے حدیثوں میں
تو میں نے جیسا کہا تھا کہ تعلیم کے ذریعے سے تعلیم اس لیے کی جاتی ہے تاکہ ہم ان قصوں سے اثر لے کر اس پر عمل کرنے والے بنے. آج مسلمان سب سے زیادہ غفلت میں پڑا ہوا ہے. حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس مسلمان کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے جو مسلمان نماز نہ پڑھے. حصہ ہی نہیں ہے. اور نماز کو بالکل بارڈر کہا ہے کہ اسلام سے نکل گیا باہر, بالکل بارڈر, کہ نماز ہی نہیں پڑھتا کہ اسلام کے حدود سے نکل گیا. نماز پڑھ کر تو حدود میں داخل ہوتا ہے. جیسے ہر ملک کی حدود ہو جاتی ہے نا, کیا حدود میں داخل ہوا ہے, ادھر چلا گیا کہ حدود ہے, آگے پورا ملک تو آگے ہے, تو پورا دین تو آگے ہے. نماز پڑھ کر تو حدود میں داخل ہوا ہے, اور نماز ہی نہ پڑھے تو حدود سے باہر نکل گیا. کہ اسلام میں کوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خنجر مارا گیا اور آپ کے زخم آیا, اور اتنا گہرا زخم کہ آپ کو دودھ پلایا گیا تو وہ دودھ بھی زخم کے راستے سے باہر نکل گیا. اتنا گہرا زخم, اور آپ کے اوپر بے ہوشی طاری رہی. کوشش کی جاتی رہی آپ کو ہوش میں لانے کی, آپ ہوش میں نہیں آئے. تو ایک ساتھی نے کہا کہ امیر المومنین کو نماز کے ذریعے سے ہوش میں لاؤ. تو کان میں کہا امیر المومنین الصلاۃ والصلاۃ. اس وقت آپ نے آنکھ کھولی اور اس وقت یہ جملہ فرمایا کہ ہاں, کہ جو مسلمان نماز نہ پڑھے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو نماز خراب ہے کہ یقین کی خرابی جو ہے. اس لیے میرا محترم بزرگ دوستو, ہمیں سب سے پہلے دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا ہے. ایک تو دعوت کے ذریعے سے اپنے اندر کے یقین کو بدلنا, اور ایک ذکر کے ذریعے سے اپنے اندر کے غفلت کو ختم کرنا. غفلتیں بھی اندر ہیں, اور ایسی غفلت ہے کہ ایک آدمی کہ اللہ کے سامنے, اللہ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوا ہے اور غافل ہے. یعنی نماز پڑھ رہا ہے تو کوئی کھیت میں, کوئی کاروبار میں, کوئی کہیں, کہ یہ حالت ہے نماز کی. کیوں غفلت ہے؟ کیونکہ غیر اللہ کو بولا جا رہا ہے, غیر اللہ کو سنا جا رہا ہے, غیر اللہ کو دیکھا جا رہا ہے, تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی غیر اللہ کا دھیان ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, ان کا انتقال ہو گیا. وہ ایک قصہ سناتے تھے. ایک مرتبہ نماز ہو رہی تھی مسجد میں, تو امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. تو کسی کو پتہ نہیں چلا کہ امام نے 3 رکعت پر سلام پھیر دیا. ایک آدمی کھڑا ہوا, امام صاحب 3 ہی رکعت ہوئی ہیں, 4 نہیں ہوئی پوری. خیر, امام نے 4 رکعت پڑھا دی. بعد میں سب نے اس کو کہا کہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آپ کی وجہ سے, آپ کے خوشو خضو کی وجہ سے ہماری نماز بچ گئی ہے. آپ نے بتلا دی, نہیں تو کسی کو پتہ نہیں چلا. تو اس نے کہا بھائی خوشو خضو کیا ہوتا ہے تو مجھے پتہ نہیں ہے, باقی میری 4 دکانیں ہیں, ہر رکعت میں 1 دکان کا حساب کرتا ہوں. اب کہ میری 3 ہی دکان کا حساب ہوا تھا کہ امام نے سلام پھیر دیا. اس سے مجھے پتہ چلا کہ 3 رکعتیں ہوئی ہیں. یہ ہماری نمازوں کا حال, غفلت. اس لیے میرے محترم بزرگوں دوستو, اس غفلت کو ختم کرنے کے لیے ہمارے بڑے 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو, دھیان سے جی لگا کر, باوضو ہو کر, قبلے کی طرف منہ کر جتنا اللہ کا ذکر دھیان سے کیا جائے گا. اس لیے کہ اللہ کا ذکر اگر غفلت سے بھی کریں گے تو بھی نفع سے تو خالی ہے ہی نہیں, ثواب تو اس پر مل ہی جائے گا, لیکن غفلت اپنی جگہ باقی رہے گی. اور اصل ہے غفلت کا ختم کرنا. کہ جب غفلت ختم ہوگی تو آدمی اللہ کا دھیان ہوگا, تو آدمی خالی نماز میں نہیں, جہاں بھی ہوگا, بازاروں میں ہوگا, گھر والوں کے ساتھ ہوگا, دوستوں کے ساتھ ہوگا, جہاں بھی ہوگا, کہ ہر وقت وہ اللہ کے دھیان کے ساتھ ہوگا. اور پھر اس میں کوشش کرے گا کہ کوئی اللہ کا حکم نہ ٹوٹے. بازار میں پھر رہا ہوں تو کسی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جاوے, کسی بے جگہ نظر نہ پڑ جاوے, کہ ہر وقت اللہ کا دھیان رہے گا. تو پھر عمل کرنے کے اندر جی بھی لگے گا, عمل کے اندر مزہ بھی آئے گا, اور جو محرمات ہیں ان سے بچنا آسان ہو جائے گا. آج غفلت جو ہے ان سے بچنا مشکل ہو رہا ہے. اس لیے ایک تسبیح تیسرے کلمے کی, ایک درود شریف کی, ایک استغفار کی, یہ 3 تسبیح صبح کو, 3 تسبیح شام کو دھیان سے جی لگا کر جتنا ہم پڑھیں گے اللہ کا دھیان آئے گا, اور جتنا اللہ کا دھیان آئے گا اللہ کے ہر عمل کے اندر مزہ آئے گا, جی لگے گا. کریں گے انشاءاللہ. اب تھوڑا سا وقت باقی رہے گی. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ اثر کے بعد, نماز کے بعد کا وقت بہت قیمتی ہے. اب جن بھائیوں کی جیب میں تسبیح ہے وہ اپنی 3 تسبیح پوری کر لیں, اور جن بھائیوں کو کوئی اسر ہے, کوئی کام ہے, وہ اپنی مشغولی سے فارغ ہو کر جلدی واپس آ جائیں گے. سبحان اللہ بحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.